نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علماء کرام، ائمہ مساجد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو آباد اور شاد رکھے اور زیادہ سے زیادہ آپ سے دین کا کام لے۔ علماء کرام اور ائمہ مساجد، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک فراڈ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس فراڈ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس فراڈ کا زیادہ تر شکار علماء کرام اور مساجد کے امام ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ کام ہوتے ہوتے بچا ہے اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو میرا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ میں یہ معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں سوشل میڈیا نے لوگوں کو آپس میں ملا دیا ہے، وہیں پہ فراڈی اور دھوکے باز بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میرے ساتھ ایک بندے نے اسلام آباد سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنا نام مجھے اسلم بیگ بتایا، واٹس ایپ کے ذریعے اس نے مجھے میسج کیا۔ اب میں اس بندے کو نہیں جانتا کہ یہ بندہ کون ہے، نہ میری اس سے ملاقات ہے کوئی، تو نمبر اس نے کہاں سے لیا یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے مجھے لکھ کے میسج کیا کہ السلام علیکم محترم بھائی، میں آپ کے مسجد یا مدرسے کے لیے کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مسجد کی ضروریات، اپنا نام اور فون نمبر لکھ کر سینڈ کریں۔ میں بھی ایک بار خوش ہو گیا کہ کیونکہ جس مسجد میں موجود ہوں اس کا تھوڑا سا کام ہونے والا تھا، تو میں نے کہا چلیں بندہ اللہ نے دے دیا تو کام کروا لیتے ہیں۔ میں نے اس کو مسجد کی ضروریات اور اپنا نام وغیرہ لکھ کے سینڈ کیا۔ تو مسجد کا فرش بنوانا تھا، اس نے مسجد کے فرش کے فوٹو مانگے، میں نے فوٹو بنا کے بھیج دیے۔ اب وہ میرے سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہاں پہ کیا لگوانا ہے، تو میں نے کہا جو آپ کی گنجائش ہے، جو آپ کی ہستی ہے، ٹسو لگوا دیں یا آپ ٹائل لگوا دیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ لگوا دیں۔ تو اب آپ سنتے جائیں کہ فراڈ کرنے کا یہ طریقہ اس نے کیسے اختیار کیا اور کتنا ریئلٹی اس نے شو کی۔ تو میں نے سائز وغیرہ ماپ کے اس کو بھیجا، لمبائی اور چوڑائی جو بھی فرش کی تھی۔ تو جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو اس نے مجھے کچھ ٹائلز کے فوٹو بنا کے بھیجے۔ میرے پاس دوسرا موبائل نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا، ہر چیز اس نے مجھے بھیجی۔ تو ٹائلز اس نے فوٹو بنا کے بھیجی، میں نے ان میں سے ایک کو پسند کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اسلام آباد سے ہی آپ کو بھیج دوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے وہ سامان سارا بقول اس کے اس نے تیار کروایا، اور تیار کروا کے یہاں تک کہ اس نے گاڑی پہ سامان لوڈ ہونے کے فوٹو بھی مجھے بھیج دیے۔ گاڑی پہ سامان لوڈ ہو رہا ہے، مزدور جو ہیں وہ سامان کو لوڈ کر رہے ہیں، اور اس نے فوٹو بنا کے بھیجے۔ تقریباً چند دن بعد اس نے مجھے سارا معاملہ جو ہے نا وہ کر دیا۔ تو ساتھ ہی ڈرائیور جو ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی مجھے بھیج دی، اور اس سامان کا جو اصل بل ہوتا ہے، جو حقیقت میں بل ہوتا ہے، اڈے وغیرہ کا حساب جو ہوتا ہے جس پرچی پہ ہوتا ہے، وہ بھی اس نے مجھے بنا کے واٹس ایپ کر دیا۔ اب یہاں سے آگے اصل گیم شروع ہوتی ہے فراڈ کی، جہاں سے مجھے سمجھ آئی۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے کہا مسجد کا نام لے کے یا امام کے ساتھ کوئی فراڈ کیوں کرے گا، امام کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ادھر نظر رکھتے ہوئے فراڈ کرے گا۔ تو جناب اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کا سامان جو ہے یہ سارا لوڈ کروا دیا ہے، اور پرچی پہ آپ کو سب کچھ لکھ کے بھیج دیا۔ میں نے پرچی کو پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 32,000 روپے اسلام آباد سے آپ کے علاقے تک اس گاڑی کا کرایہ ہے۔ پرچی بھیجنے کے بعد اس نے مجھے ایک وائس میسج بھیجا اور مجھے بولا کہ میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، آپ کا سامان میں نے روانہ کر دیا ہے، اس کے اوپر کرایہ کی تفصیلات ساری لکھی ہوئی ہیں۔ تو مجھے اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ آپ نے پے کرنا ہے، اور میں نے بھی اس سے نہیں پوچھا، اور اس نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، ڈرائیور کا نمبر آپ کو بھیج دیا ہے، تو آپ نے ڈرائیور کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، اور مجھے کوئی کال یا میسج نہیں آنا چاہیے تاکہ میری میٹنگ خراب نہ ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
تو اس کے بعد وہ میٹنگ میں چلا گیا. میں نے ڈرائیور سے رابطہ کیا تو ڈرائیور نے مجھے یہ کہا کہ وہ بندہ ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دے کے گیا، لہٰذا ہم یہاں پہ گاڑی لوڈ کر کے کھڑے ہیں، آپ ہمیں کچھ پیسے بھیجیں گے تو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. تو میں نے اس بندے کا فون نمبر لگایا، پہلے تو اس نے فون اٹھایا نہیں ہے، تو میں نے پھر ڈرائیور کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ فون کریں، میری کال اوکے نہیں ہوئی. ڈرائیور نے فون کیا تو اس بندے کا فون مجھے بیک آ گیا کہ بھائی آپ نے میری میٹنگ خراب کر دی ساری. اس بندے کو بھی برا بھلا کہا، میرے ساتھ بھی غصہ کیا. میں نے کہا محترم بھائی آپ نے اس کو پیسے بھی نہیں دیے اور مجھے بھی نہیں بتایا. تو اب وہ بندہ جلدی والے انداز میں، جیسے فراڈی لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے تیز انداز میں وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، 7-8 ہزار روپये اس کو بھیج دیں، باقی میں یہ پیسے آپ کو بعد میں ادا کر دوں گا. میں نے کہا جی میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے اور نہ ہی میری آپ کی ملاقات، نہ میں ان بندوں کو جانتا ہوں، آپ یہ پیسے خود بھیج دیں، ان کو دے دیں، تھوڑے سے پیسے دے دیں، وہ روانہ ہو جائیں گے. خیر اس نے کہا میں میٹنگ کے بعد کچھ کرتا ہوں. میں نے انتظار کیا. اب جو ڈرائیور ہے، شاید یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے، ڈرائیور مجھے بار بار کالیں کر رہا ہے کہ بھائی آپ پیسے دیں تو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. تو میں اس کو بار بار کال کر رہا ہوں، وہ کال بھی اوکے نہیں کر رہا. تو کافی دیر کے بعد وہ میرے ساتھ رابطے میں آیا اور اس نے کہا کہ میری میٹنگ تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے. اس نے پیسے کے فوٹو بنا کے بھیجے اور جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میٹنگ والے میں، اس کے بھی فوٹو بنا کے بھیجے کہ میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، پیسے تیار ہیں، میں بھیج دیتا ہوں، تو آپ ان کو پیسے بھیج دیں. اب کرایہ کا بنتا تھا ان کے بقول 32,000 روپے اور مجھے بولا جا رہا تھا کہ آپ 8,000 روپے بھیج دیں. یہ بات مجھے ڈرائیور نے بھی کی کہ آپ 8,000 روپے مجھے دے دیں، باقی پیسے جیسے گاڑی پہنچے گی آپ ادا کر دینا. میں نے کہا جی آپ گاڑی لے آئیں، جیسے گاڑی پہنچے گی ہم سارے پیسے ادا کر دیں گے. تو اس کے بعد میں نے اس کو لکھ کے بھیجا واٹس ایپ پہ. اسلم بیگ جو بندہ ہے اس کو میں نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی ہمارے پاس یہ 32,000 روپے اتنی رقم اگر ہوتی تو ہم کچھ پیسے اور ملا کے مسجد میں ٹسو لگوا لیتے، نہ کہ ہم ٹیل کی طرف آتے اگر یہ پیسے ہمیں ادا کرنے پڑ رہے ہیں. تو میں نے لکھ کے بھیجا. اب جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ہمیں پیسے نہیں بھیجنے والا، اس کو پتہ چل گیا ہمارے فراڈ کا، تو وہ بندہ میرا نمبر بلاک کر گیا. جناب آپ اندازہ لگائیں کہ اب مساجد بھی ہمارے ان کالے کرتوتوں سے محفوظ نہیں ہے. اور شاید علامہ اقبال نے یہ بات بالکل درست انداز میں کہی تھی کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. دنیا داری میں فراڈ وہ تو چلتا ہی آ رہا ہے اور شاید کہ ہماری پہچان بن چکا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے. تو اب مساجد کے ائمہ اور مساجد ان کے نام پہ بھی فراڈ ہونے لگا ہے. کیونکہ ایک امام مسجد جو ہے، جو حقیقت میں مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ ایک شریفانہ انداز والا ہوتا ہے، شریف طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بات پہ جلدی یقین کر لیتا ہے. تو شرافت اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا جرم ہے. شاید اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا کہ مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ ایک تو مسجد کے کام کی خوشی میں لالچ میں آ جائیں گے اور میرے فراڈ کے جنگل میں چنگل میں پھنس جائیں گے. تو لہٰذا یہ کہیں سے بھی اپنی انتظامیہ سے کہیں سے پیسے پکڑ کے انتظام کر کے دے دیں گے. مجھے اللہ نے بات دل میں ڈال دی، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. اور ویسے بھی جب آپ کسی بندے کو ملے نہیں، ملاقات نہیں کی، تو اس کو پیسے کیسے ادا کیے جائیں؟ آج کل تو جاننے والے بھی ادا نہیں کرتے لینے کے بعد، تو انجان بندے پہ کیسے یقین کیا جائے؟ تو محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی بندہ جو آپ کو مسجد کے کام کا لالچ دے کر آپ کو یہ کہے کہ آپ کرائے کے پیسے ادا کر دیں، باقی سب کچھ میں دیتا ہوں، کبھی بھی اس کی زبان پہ اعتبار نہ کریں. آپ اس کو یہ بولیں جو کام کروانا چاہتا ہو کہ بھائی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں ضروریات، اس کے بعد کام کروائیں. تو اس بات پہ آپ یقین کریں، وگرنہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ جیسے لوگ جو چند پیسوں پہ اپنا مہینہ گزارتے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں. تو ایسے حالات میں اگر آپ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں تو یقین کریں یہ آپ کے لیے
بڑی ذہنی ٹینشن کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔